سامنے والے کے سامنے سوائے اقرار کرنے کے یا کنڈیشنل ایگریمنٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس سے قبل ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ تو یہی اب دیکھیں کہ پاکستان کے یہ حالات آ گئے کہ آرمی چیف کو اس طرح گرفتار کر رہے ہیں، اب کورٹ مارشل کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو اب بتائیں ملک کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات جو ہو رہے ہیں ملک کے اندر؟ آپ کا کیا رائے اس سلسلے میں، یہ جو حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں؟ جی اگر ہم اس کو کیا کہتے ہیں عمل تطہیر کہیں، ایک وہ عمل جس کے ذریعے آپ صفائی اچھا اور برے میں علیحدگی کر رہے ہیں، اچھے اور برے کو الگ کر کے اچھائی ایک طرف جمع کر رہے ہیں، تو اگر یہ عمل ہے تو یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر ان عناصر کو سسٹم سے الگ کر دیا جائے یا وہ ایسے عناصر ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی جگہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا ملک کے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی، اگر آپ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں اور وہ صحیح فیصلے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اس عمل کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیصلے کہاں جاتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ جب ہم بار بار اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے گزشتہ پروگراموں میں، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ 9 مئی کا واقعہ وہ ایک واقعہ نہیں، کچھ نہیں ہے، اس کو کب تک لا کر بیٹھتے رہیں گے، اور ہمارے بہت سے شرکاء اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ آخر ہم گرفتاری کب عمل میں آئے گی، کب فیصلے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، اس سے آج آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ایشو پہ کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے اور ان شواہد کو مربوط کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک ضابطے کے تحت لایا جا رہا ہے کہ جب اس کیس کو سامنے لایا جائے تو اس میں کوئی کمزوری نہ۔ تو اچھا چودھری یہ بتائیں زیدی بھائی کہ یہ جو حسینہ واجد ہیں جن کو ان کے سپر سلاح ان کے اپنے بندے تھے، اینڈ ٹائم پہ انہوں نے انکار کر دیا ان کا ساتھ دینے کے لیے، جب انہوں نے ان کو بولا کہ میری حفاظت کرو اور گولیاں چلاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم عوام کو کسی طرح بھی عوام کو نہیں مار سکتے، اس وقت عوام بالکل مخالف ہو گئے۔ تو آپ پاکستان کے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ خدا نہ کرے کہ بنگلہ دیش جیسا ہی وہاں پہ کچھ ہو جائے، آپ کو کچھ ایسے نظر آ رہا ہے اس طرح کے حالات پاکستان کے اندر کہ بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو جائیں؟ لیکن سمینا، پاکستان میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو دوسرے ممالک سے یا کسی بھی فرد واحد، جیسے آپ وکیل ہوتے ہیں یا کسی اور سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں نا، ہر کا کیس اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اس کا کیس میرے جیسا ہے یا میرا کیس اس کے جیسا ہے، ہر ایک کا کہیں نہ کہیں سینیریو الگ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا سینیریو آپ کسی دوسرے ملک سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں آپ ابھی دیکھ لیں کہ ایک بڑی جماعت جس نے مقبولیت کی انتہا پہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے 3 صوبے جو ہیں اس کے نام پہ جہاں وہ مقبول ہے ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کی پوری موومنٹ جو ہے یا آپ کی تمام تحریک جو ہے یہ متحرک کرنے کی، جو موبائل کرنے کی لوگوں کو کوشش ہے، وہ کے پی کے اندر کیوں ہے؟ آپ نے اگر تھوڑے دن پہلے کوئی جلسہ کیا اور جس میں بڑے لوگ آپ کے بقول، لوگوں کے بقول زیادہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے، تو اتنی بڑی تعداد پنجاب میں کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اتنی بڑی تعداد سندھ میں کیوں جمع نہیں ہو رہی؟ اتنی بڑی جماعت جو تعداد ہے وہ بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ بلوچستان میں اگر جو جمع ہو رہے ہیں وہ اپنی مفادات یا اپنے مطالبات پہ جمع ہو رہے ہیں، آپ کے مطالبات پہ کوئی جمع نہیں ہو رہا۔ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا کہ جتنا بڑا ایشو ہے وہ ملک کے حساب سے بجلی کا، اس حساب سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ دھرنے میں لوگ جو تھے وہ بڑی تعداد میں تھے؟ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے نا، اس میں تو کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے نا، بجلی کے ایشو میں بجلی سے تو ہر آدمی تنگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو۔ تو وہاں سب کے سب 10-15 لاکھ لوگ کیوں جمع نہیں تھے؟ کیوں جمع نہیں تھے؟ حافظ نعیم صاحب کھڑے ہوئے بیچارے دھرنا دے کے اتنی بڑی اسپیچ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کراچی میں کرنے کی کوشش کی تھی گورنر ہاؤس کے سامنے، میرے خیال سے 1000 سے زیادہ لوگ جمع نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کراچی میں بجلی کی پریشانی نہیں ہے کیا؟ تو ہمارے ہاں لوگوں کا باہر آنا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے یہاں جو بنگال میں ہوا، تو مگر نا زیدی بھائی، ابھی جو لوگ یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جو بیٹھ کے، وقاص عظیم صاحب، بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھ کے میڈیا میں بول رہے ہیں
کہ کیا کہتے ہیں جی اب جو ہے اب بس ہو چکی ہے، بہت ہو چکی ہے، اب جو ہے نا عوام جاگ چکی ہے، عوام ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہم کال دیں اور عوام نکلے. تو ان لوگوں نے تو ہر میڈیا پہ بیٹھ کے یہی شور مچایا ہوا ہے کہ عوام اب سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، گلیوں کوچوں سے لوگ نکلیں گے، گھروں سے باہر نکلیں گے. تو وہ عوام کہاں ہے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ صرف یہ لوگ شور مچا رہے ہیں میڈیا پہ آ کے. اگر عوام ایسے نکلتی تو عمران خان کو 1 سال سے زیادہ ہونے والا ہے جیل میں بند ہوئے. دیکھیں